وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کان چٹا اور اردو میں کہیں گے سفید جن کا کوا ہو ان کو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ابھی نوید صاحب نے خود کہا کوکنگ آئل، روٹی، گندم سب سستی ہوئی، جو عام آدمی کے لیے ہے کہ اس میں چیزیں ہوئیں، مہنگائی بھی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ کیا اسی پروگرام میں اور اس ملک کے تمام دیگر پروگرامز میں اسی مہنگائی کو جو 30-40% تھی لے کے یہاں باقاعدہ مرثیہ نہیں پڑے جاتے تھے کہ کتنی مہنگائی ہو گئی؟ اب یہ اعداد و شمار وہیں سے آئے ہیں جہاں وہ آئے تھے کہ اب سنگل ڈیجٹ میں چلا گیا ہے۔ مطلب ہم نے پازیٹیوٹی کو تو دیکھنا ہی نہیں، مطلب پیسے میں بھی بھرتا ہوں، آپ بھی بھرتی ہیں، جی سب کو چاہیے ہے کہ مہنگائی بالکل ہم چاہیں گے۔ جب وہ ہمارے بزرگ تھے زندہ وہ کہتے تھے اتنی کی چیز ملتی تھی تو ہم بھی اسی زمانے میں چلے جائیں، تو نہ اس وقت آمدنیاں اتنی تھی نہ اخراجات اتنے تھے، ہر زمانے کی اپنی بات ہوتی ہے۔ ہاں آپ کو میں یاد کراؤں کیسر بنگالی سے بڑا عہدیدار تھا شبر زیدی، اگر یاد رہے تو اس نے 2021 میں جب کوئی عدم اعتماد نہیں آئی تھی، جب کوئی ڈی جی آئی ایس آئی چینج نہیں ہو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ وہ چیئرمین ایف بی آر تھا، اس نے بیٹھ کے دیکھا اور اس نے کہا کہ میرے پاس شاہ محمود لے کے آ گیا لوگوں کو اور اسد کیسر لے کے آ گئے کہ باثر لوگوں کے ٹیکس ختم کرو۔ یہ دیوالیہ ایسے نہیں ہوا پاکستان کے، ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ نواز شریف کی گرا کے جو اس زمانے میں رجیم چینج کرنے جا رہے تھے اور پھر ایک لاڈلے کو لا کے وزیر اعظم بنا کے اس کا چیئرمین ایف بی آر بیان دے رہا تھا، پھر وزارتیں چلوائی گئیں۔ آپ کو یاد ہے نا، ہمارے ہاں بھی چلا اور سب جگہ پہ چلا، وہ بولے تھے کہ یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یہ کوئی آج نہیں ہوا، یہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے، آپ 47 سے شروع ہو جائیں یا آج ہو جائیں، جب کبھی استحکام آیا اس کو عدم استحکام کا شکار ہم نے مل کے کیا ہے۔ آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں ساری وہ قصے کہانیاں وہ بھول گئے ہیں جو یہ کوئی پچھلی صدی کی بات نہیں ہو رہی، آج کی ہو رہی ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ انفلیشن کے اوپر بات ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے نا، پالیسی ریٹ جس کو شرح سود کہیں گے عام لفظوں میں، آج وزیر خزانہ نے کہا ہے، کل یونس ڈاگا بھی یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جب یہ چیزیں ہو گئی ہیں تو عملی طور پہ آپ کو شرح سود میں کمی کرنی ہوگی، اسٹیٹ بینک کو وہ بھی اناؤنس کرنا پڑے گا، اس سے ہی کاروبار بڑھے گا نا، لوگوں کو کاروبار کا راستہ ملے گا تو روزگار ملے گا۔ بہتری کی بات ہوتی ہے تو اس طرف بھی جانا چاہیے، جہاں ابتری ہے، مہنگائی ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی کہ ابھی بہت گنجائش موجود ہے۔ جو کیسر بنگالی بات کر رہے ہیں اس کا شہباز شریف صاحب کو جواب دینا چاہیے کہ جناب جو پرپوز ہوا تھا اس میں سے آپ نے کیا چینج کیا، وزیر خزانہ کو بھی آنا چاہیے اور وضاحت دینی چاہیے کہ بھئی یہ کیوں ہے۔ ہم تو سب روزانہ کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑوں کے للے تللے ہیں، عیاشیاں ہیں، آرام ہیں، بجلی مفت ہے، پیٹرول مفت ہے، واپس لیں، کیونکہ میں اور آپ تو ٹیکس مجبور ہیں دینے پہ کہ ہم سے وہ پہلے کاٹ لیتے ہیں نا کہ جی ہم، ورنہ تو ہمیں بھی ذرا چھوڑ دیں تاجروں کی طرح جن کی ہم حمایت کرتے ہیں کہ جی وہ بیچارے بڑے مظلوم ہیں، وہ ساری دنیا میں کروڑوں روپے کا کام کرتے ہیں اور روپیہ 300 روپے ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ صرف تنخواہ دار طبقہ ہی ملا جس کو آپ نے جب مرضی ٹھوکنا ہے اور ٹھوس دینا ہے کہ نہیں اتنا ٹیکس لیں گے، اتنا ٹیکس لیں گے۔ ذرا ریفارمز ہونی چاہیے، اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اس پہ ہونا چاہیے تاکہ عام آدمی اس پاکستان کا معیشت کے حساب سے بہتر ہو سکے۔ فیصل وابڈا کی بات چکے ہوئی اور میں نے بھی کہا ہیڈ لائن، کچھ عرصے سے ان کی لائن لینتھ بڑی بظاہر ٹھیک نظر آ رہی ہے، تو یہ ستمبر ختم نہیں ہوا، یہ شیخ رشید والا ستمبر تو ہے نہیں کہ اس کے بعد وہ اکتوبر کہہ دیں گے اور پھر نومبر کہہ دیں گے، تو پھر وابڈا کو اینڈ پہ ہم پوچھ لیں گے کہ جناب کیا بنا، آپ کوئی کہہ رہے تھے آرمی چیف کے حوالے سے، انہوں نے تو آرمی چیف کو بھی کوسچن میں ڈال دیا نا آج یہ ٹویٹ کر کے، تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہوگا کیونکہ آج جو ابھی کور کمانڈرز کی میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر دوں، جو بریکنگ چلی ہے اس میں بڑا ایک واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو احتسابی نظام ہے اس پہ عمل درآمد کسی فرد کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ سمری آف ایویڈنس جو جنرل فیض حمید کی چل رہی ہے نا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس میں وہ جلدی نہیں ہوگی جو عمران خان کو 3 مہینے 1 ہفتے میں 3 سزائیں دی گئی تھی الیکشن سے پہلے، کیونکہ یہ ٹرائل انٹرنیشنلی بھی مانیٹر ہوگا اور اس میں کنائمنٹس بڑی چیزیں ہیں وہ آنے والی ہیں لیکن ٹائم لگے گا۔ صحیح ہے جی۔ فیصل صاحب بنیادی سوال، معیشت بہتر یا ملک دیوالیہ، کس کی بات مانیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اصل میں نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن کسی نے ایک بات کہی تھی کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور یہ سیکھنا بھی نہیں چاہتے، اس میں ایک اضافہ اور کر لیں، یہ قوم کو بیوقوف بھی سمجھتے ہیں۔ اب یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ افراط زر کی شرح جو ہے وہ 9% رہ گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ کم ہو گئی، اس کا ہم تقابلی جائزہ مئی 2023 سے لے رہے ہیں۔ افراط زر کی شرح کا مطلب یہ ہے کہ خاص مدت میں بڑھنے والی قیمتوں کی شرح 9% ہو گئی، کہ 9% اضافہ ہوا ہے۔ مئی 2023 میں جو ہے وہ 38% اضافہ ہوا تھا۔ یہ ہے بنیادی نقطہ۔ اب اس کو یہ کہہ کے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا مہنگائی کی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ بھائی سنگل ڈیجٹ میں نہیں آ گئی، مہنگائی کم ہونے کا جو بنیادی چیز ہے نا، بنیادی چیز کہ آپ کی قوت خرید میں اضافہ ہو گیا، یہ ہے مہنگائی کم ہونے کا فارمولا، افراط زر کی شرح نہیں ہے۔
لیکن کوئی یہاں پہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کوئی نہیں اس سطح پہ بیٹھ کے یہ بات کی جا رہی ہے. اس پروگرام کی بات نہیں کر رہا میں, حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. جی جی. کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں 9% آ گئی. خدا کا خوف کریں یار, 9% کا اضافہ ہو گیا بھائی. یہ کسی بھی آپ ماہر معاشیت سے پوچھ لیں گے اس کا مطلب کیا ہے. اس پہ شادیانے بھی بجائے جا رہے ہیں, کامیابی کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں. بھائی یہ مہنگائی 9% بڑھ گئی ہے. آپ دیکھیں, آپ ایسی کوئی چیز ہے کہ آپ کی تنخواہ جو ہے, جو جس طرح آج سے 2 سال پہلے جو تنخواہ تھی وہ اس کے جو آپ اس کا جو خرچہ کرتی تھی, اور آج کے خرچے میں آپ کی کتنے % کمی آ گئی. میں 2023 میں اور آج کے میں کتنے فیصد آپ کی خرچہ کم ہو گیا. گھر سب سے بہترین جو آپ کی اس چیز کو ناپنے کا پیمانہ ہے وہ آپ کا اپنا گھر ہے. دعا کی تنخواہ کی بات نہ کرو, اپنی کی مثال دے دو. میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ بھی کہتے ہیں کل کیا آپ کا کم ہوا. میں نے اسی لیے مدد کی ہے. میں وجہ بتا دیتا ہوں. میں وجہ بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ سن لیں. وجہ یہ سوال تو بھائی تنخواہ دار آدمی سے پوچھا جائے گا, طبقہ اشرافیہ سے پوچھا نہیں جا سکتا. جی جی, طبقہ اشرافیہ سے تو نہیں پوچھا جا سکتا, تنخواہ دار آدمی سے پوچھا جائے گا. بہت سیدھی سی بات ہے. اب آپ سے تو نہیں پوچھ سکتے. جس پہ اثرات آئے, اپنے ہی نام اثرات آ رہے ہیں اسی سے پوچھا جائے گا. تنخواہ دار سمجھتے ہو, اگر بھتے شتے مل رہے ہیں, کوئی پرانی عادت ہے تو پھر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. چلے جی جی, اپنے آپ کا تو یہ تو اسی سے پوچھا جائے. کہ اب آج یہ ہے کہ نہ ملک کے اندر جو ہے وہ معاشی سرگرمیاں ہیں, نہ ملک کے اندر آپ جو ہے نا مارکیٹ کا جو سروے کروا لیں, الیکٹرانک مارکیٹ کو لے لیں کہ الیکٹرانک مارکیٹ کے جو آئٹم ہیں ان کی خرید و فروخت اس میں اضافہ ہو گیا کیا؟ آپ کی جو کپڑوں کی دکانیں ہیں یا جو آپ کی جو گارمنٹ ہے یا جوتے ہیں وہ زیادہ بکنا شروع ہو گئے. آپ جا کے سروے بہت سیدھا سا فارمولا جا کے چلے بات کرنے دیں ان کو. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سنجیدہ گفتگو کریں گے تو طبقہ اشرافیہ کے جو نمائندے ہیں نا ان کو برا لگے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس گفتگو سے ان کو ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ چیخنے لگتے ہیں, وہ چلانے لگتے ہیں, وہ شور مچاتے ہیں کہ یہ بات مت کرو. ہم تو مسکرا رہے ہیں, یہ بات نہیں کرو. یہ دیکھیں, میں نے آپ کا نام نہیں لیا, آپ بول کے آپ نے ثابت کیا نا. ہم تو مسکرا رہے ہیں, آپ کے زخم پہ نمک چھڑک رہے ہیں. یہ ثبوت ہے ان کا. چلیں بات, ہمارے زخم تو ہے, اس میں کیا زخم ہے؟ ہمیں تو حکمرانوں کے دیے میں زخم ہے نا بھائی. یہی تو کہہ رہے ہو کہ نمک چھڑک رہا ہوں یار, زخم ہے. گل پاشی نہیں کر رہا, آپ کے دیے میں زخم ہے. طبقہ اشرافیہ کے دیے میں زخم ہے. ہمارے سارے وسائل تو طبقہ اشرافیہ کھا گئی اس قوم کے. ہمیں ملا کیا؟ مہنگائی ملی, اوپر سے قصے کہانیاں بھی سنے کہ سنگل ڈیجٹ میں جو ہے وہ آ گئی. بھائی سنگل ڈیجٹ کا مطلب یہ ہے کہ 9% بڑی ہے, اور اس پہ جو ہے وہ شادیانے بجا رہے. دیکھیں حکومت نے جو ہے, اگر آپ ہی کی بات سمجھ لیں تو 30% کم ہوئی نا, 39 سے 9 پہ آ گئی تو 30% کم بھی ہوئی. جو بڑی تھی وہ آپ ہی کی بات سمجھ لیں. اگر آپ کو اپنی بات کہیں بھی سمجھ آ رہی ہو تو 39 سے 9 پہ آئی تو 30% ارے یار یہ بھی مان لو یار, بات 30% بڑی تھی. کما سفید ہی رکھنا ہے, میں کیا کروں آپ کا. اگر میں نہیں بےزتی کر رہا تھا اس بات کی کہ یار اس طرح بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ 39% 9% پہ آ گئی تو 30% کم ہوئی نا جو بڑی تھی. چلیں اس طرح ہی دیکھو. نہیں ہوئی بھائی, اللہ کے واسطے بات کو. وہ کہا تھا عمران خان نے تو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے, انہی جیسے لوگ. کما سفید ہی رہے گا آپ کا کہ بھائی اس وقت